بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، ذوالفقار شاہ صاحب کا جواب آ گیا ہے۔ فریدی صاحب نے جو معارضات پیش کیے تھے اور جو سوالات شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کیے تھے، شاہ صاحب نے پھر اس کا کوئی جواب نہیں دیا، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کرتے رہے۔ اب انہوں نے چند ایک سوالات فریدی صاحب سے پوچھے ہیں، میں ایک ایک کر کے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں رکھوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال تو انہوں نے فون نمبر پر کیا ہے کہ اگر تو فریدی صاحب کا وہ واٹس ایپ نمبر نہیں ہے تو وہ کس کا ہے، وہ بندہ ہمیں رسپانس کیوں دے رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب علم سے تھک گئے ہیں، صحیح، اب غیر علمی باتوں پر آ گئے ہیں۔ دیکھیے میری ہر کتاب پر فون نمبر ہوتا ہے، صحیح، یہ انہوں نے کئی مرتبہ پڑھی، یہ فون نمبر جی لکھا ہوا ہے، صحیح، ٹھیک۔ اور یہ کتاب بھی ان کی ٹیبل پر ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی فون نمبر موجود ہے۔ صحیح، تقریباً جتنی بھی میری کتابیں منظر عام پر ہے الحمدللہ، میں فون نمبر اسی آسانی واسطے دیتا ہوں۔ دو اس میں میرے خیال ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میری کتاب میں جہاں کہیں بھی کوئی لغزش ہے علمی، اس کی اصلاح کے لیے کوئی صاحب علم دیکھے تو میری اصلاح کرے۔ صحیح، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ پوچھنا ہوتا ہے تو اسے آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ تو غالباً میری ہر کتاب پر الحمدللہ، عرفان ابی طالب پر ہے، وہ جتنی بھی میری کتابیں ہیں، عصمت زہرا پر ہے۔ شاہ صاحب کی موج ہے، وہ انڈے دے بچے دیں۔ بہرحال شاہ صاحب نے مجھ سے پوچھا اسی سوال کے ضمن میں کہ وہ آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کس مسلک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں؟ جی جی، یہ بھی سوال تھا غالباً۔ جی جی جی، شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ اگر میں خود کو بریلوی کہوں تو اس کی عمر 100 سال سے زیادہ نہیں۔ صحیح ہے، اگر میں آپ کو خود کو دیوبندی کہوں تو وہ بھی تقریباً 150-200 سال جی جی، اس کا جنم دن ہے، جنم پتری ہے۔ تو اگر اہل حدیث کہوں یا وہابی کہوں تو وہ 250 سال پہلے کی اس کی پیدائش ہے۔ ایسے ہی، تو آپ کس مذہب کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں؟ خود کو بریلوی کہتے ہیں تو آپ کا پھر دین سے تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس دین کی تاریخ جو ہے وہ بہت پرانی ہے، صحیح، جو اللہ کا دین ہے۔ بریلوی دین کی تاریخ جو ہے، جنم پتری جو ہے، وہ اس کی تاریخ آپ جانتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کو میری کتابیں پڑھ کے اندازہ نہیں ہوا۔ صحیح، نظریہ کیا ہے آپ کا؟ جی جی، صحیح ہے۔ اچھا، دوسری بات اس میں یہ ہے، شاہ صاحب کے لیے میں وضاحت کر دوں کہ آپ کے پاس آپ کی تاریخ ولادت ہی کوئی نہیں ہے مذہبی بنیادوں پر۔ صحیح، جس ٹائٹل پر آپ ناچ رہے ہیں، اگر آپ بریلوی ہیں تو 100 سال پہلے کی آپ کی جنم پتری ہے۔ اچھا، بڑا ٹائٹل دیتے ہیں کہ اہل سنت، میں اس کی تاریخ پیدائش جاننا چاہتا ہوں۔ صحیح، بھئی زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو ایسا کوئی جوڑ توڑ تھا ہی نہیں، نہ کوئی شیعہ تھا نہ کوئی سنی تھا، صحیح ہے، سادہ مسلمان تھے، اصحاب رسول تھے۔ پھر اس کے بعد زمانہ خلافت آیا تو زمانہ خلافت میں بھی یہ جوڑ توڑ نہیں تھا۔ ایسے ہی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ صاحب کے ننہال نے قتل کروایا، اور چونکہ چالاک تھے، یہود و نصارہ کے ساتھ ان کے روابط تھے پرانے خاندانی، تو ان سے وہ یہ چالاکیاں سیکھتے رہتے تھے، یہودیوں سے خاص کر۔ یہ چالاکی انہوں نے کی کہ اتنا بڑا جو ظلم ہے، جرم ہے، یہ بنی ہاشم نے کیا ہے اور حضرت علی نے کیا ہے۔ یہ شاہ صاحب کے ننہال کی کامن سینس، صحیح، ہاں، اور دیانتداری بتا رہا ہوں۔ اب جس وقت یہ بات انہوں نے جڑ دی تو اس وقت ہوا کیا؟ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدت مند تھے، شیعہ تھے، انہیں شیعہ نے عثمان بھی کہا جاتا ہے اور عثمانی بھی بعض لوگ بولتے ہیں، وہ برہم ہو گئے انہوں نے، اور واقعتاً ہونا چاہیے تھا، صحیح، لیکن ان کے پاس یہ تحقیق نہیں تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ جس طرح کسی افواہ پھیلی تو سب و شتم کرنے لگ گئے مولا کائنات پر، بنی ہاشم پر، اور یہ ہوتا ہے رد عمل کی صورت میں، جذباتی ہو گئے لوگ اتنا بڑا حادثہ دیکھ کر۔ جب مولا کائنات علیہ السلام کو پتہ چلا تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جس نے مجھ پر
جس نے علی کو گالی دی اس نے نبی کو گالی دی. بالکل. تو نبی کو گالی دینا تو بالاتفاق کفر ہے. اور پھر حضور نے یہاں تک فرما دیا کہ من سبنی فقد سب اللہ، جس نے مجھے گالی دی ہے اس نے اللہ کی ذات کو گالی دی ہے. من سب اللہ ادخلہ اللہ النار. اور جس نے اللہ کو بھی گالی دے دی ہے پیچھے کیا رہ گیا؟ پھر جہنم رہ گیا ہے، اس کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا. تعالیٰ صاحب گزارش یہ ہے کہ مولا کائنات نے وضاحت دے دی اور یہ فرمایا کہ نہ ہمارا شعار ہے، نہ ہم اس کے بینیفیشری ہیں، نہ ہماری شان ہے اس طرح کی حماقت. صحیح. ہم اہل بیت ہیں، اہل عصمت ہیں. اب جس وقت مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان رحمت سے یہ وضاحت دے دی گئی تو پھر مولا ہی کھڑے ہو گئے. انہوں نے بھی پھر دھول پھٹی. صحیح. خوب کیا جو جواب بنتا تھا گالی گلوچ کے تصور میں. اب یہ ایک ہنگامہ تھا، ایسا ہوا اور رد عمل بنتا تھا. چونکہ اموی شروع سے ہی چالاک ہیں، کیونکہ یہودیوں کے ساتھ کھاتے پیتے بیٹھتے اٹھتے، ان کا سارا نظم جو ہے ان کے ساتھ ہے اور ان کا ذہن بھی وہی ہے چاترانہ. اب پھر امویوں نے نیا شوشہ چھوڑا کہ دیکھو جی علی کے جو ماننے والے ہیں یہ اصحاب رسول کو گالی دیتے ہیں. اچھا. صحیح. حالانکہ اصحاب رسول کو گالی دینے کی رسم بے حیائی کا آغاز بنو امیہ نے کیا ہے. صحیح. اور باضابطہ طور پہ رسم حرام زدگی، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک نے حرام زدہ کہا ہے. ہوئے. جو علی کو گالی دیتا ہے اس کا حرام زادہ ہونا سرٹیفائیڈ ہے. صحیح. ہاں ہر امتی پر واجب ہے، کیونکہ قرآن نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں رسول دے دے، جو بھی دے، ہاں لے لو. ماں عموم کے لیے ہے. جی. شاید شاہ صاحب یہاں بھی خاص کر لیں. صحیح. جیسے وہاں کھچ ماری تھی. صحیح. اچھا جو بھی تمہیں رسول دے دے قبول کرو، حق ہے. صحیح. اور جس چیز سے روک دیں رک جاؤ. اب رسول امت کو کہہ رہے ہیں کہ جو علی پر بھونکتا ہے وہ حرامی ہونا اس کا ضروری ہے. یہ نیچرل سٹیٹس ہے نبوت کی زبان نے جو بیان دیا ہے. اب ہر امتی کو ضروری ہے کہ وہ اس بات کا اس تصور میں اعتقاد بھی کرے، صحیح، اس کا حرامی ہونا بھی یقین کرے، صحیح، اور اس کو حرامی کہنا بھی اس پر واجب ہے، ورنہ نبوت پر عدم اعتماد ہو جائے گا. صحیح صحیح صحیح. جو ہمارے بریلویوں نے کیا ہوا ہے، ہوئے. ہمیشہ ان کا نبوت پر عدم اعتماد رہا اس معاملے میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 فتوے دیے ہیں. اچھا. بلکہ ابھی تو میری تلاش جاری ہے، تقریباً 15-20 فتوے بنتے ہیں جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی حرمتیں پامال کی ہیں. ان کے لیے جو زبان رسالت نے ٹائٹلز دیے ہیں نا، وہ بڑے عجیب ہیں. صحیح. حرامی کہا، حیضی کہا، منافق کہا، کافر کہا، ٹھیک ہے، دجال کہا. وہ الفاظ میں انشاءاللہ میری کتاب میں آئیں گے، وہ سارے پتہ چل جائے گا ان کو. صحیح. اور ان سارے ٹائٹلوں کا بنیادی جو شخص ہے جس نے ان ٹائٹلوں کا پہلا یہ گول جیتا ہے وہ بنو امیہ ہیں. اس سے پہلے نہ تو صحابہ کو گالی دی جاتی تھی نہ اہل بیت کو. صحیح. ٹھیک ہے، باقاعدہ طور پر صحابہ بندے ہی تھے نا جی. جی. اگر کسی کا کسی کے ساتھ کوئی کلیش ہو جاتا اتفاق سے تو وقتی اتفاق تھا، مذہب نہیں، شعار نہیں، یا ان کی طرح یہ نہیں کہ جس طرح مروان بن الحکم ملعون نے یہ کہا کہ ہم تو یہ اس لیے نکالتے ہیں گالیاں اہل بیت کو کہ ہماری حکومت مستحکم رہے، اس کے بغیر ہماری حکومت ٹھہر ہی نہیں سکتی. یہ شاہ صاحب کو نہیں اندازہ. صحیح. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو گزارش یہ ہے کہ ادھر شیعان عثمان تھے، ادھر شیعان علی تھے. چل ہوتی رہی کا معاملہ، سب مسائل چلتے رہے. میں شاہ صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کی تاریخ کیا ہے، جنم پتری کیا ہے، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے بحیثیت سنی؟ اس وقت آپ کہاں تھے؟ مولا کائنات کے ساتھ تھے یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ تھے؟ واہ. اگر حضرت عثمان کے شیعوں میں تھے تو شیعان عثمان،
اگر مولا کائنات کی ذات کے ساتھ تھے تو شیعہ نے علی. واہ. شیعہ کی تاریخ تو ہے, ہاں سنی کی تاریخ کوئی نہیں. واہ 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 واہ, کیا بات. ٹھیک ہے نا. حالانکہ میں شیعہ کو مذہب نہیں مانتا, صحیح. میری بہت سارے شیعوں سے بات ہوئی ہے, کیونکہ شیعت کا تعلق مذہب سے ہے ہی نہیں, اس کا تعلق فطرت سے ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. ہاں, امام ذہبی علیہ الرحمہ نے کھلے لفظ میں کہا اما التشیع حب علی وبغض النواسب وان یتخذہ مولا علما وعملا. تشیع کیا ہے؟ علی کو ٹوٹ کر چاہنا, علی علی کرنا, حیدر حیدر کے نعرے لگانا, یہ تشیع ہے. واہ 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 واہ. اور یہ دین ہے, کیونکہ اس کا حکم قرآن میں بھی موجود ہے اور زبان رسالت میں تو پھر بہت سارے خطبات ہیں اس پر. کیا بات. صحیح. حب علی پر, بلکہ حضور نے اپنی محبت کو مشروط کر دیا ہے حب علی سے. کیا بات. من احب علی فقد احبانی ومن احبنی فقد احب اللہ. ٹھیک ہے نا. علی سے شرط, علی سے پیار کرنا دین کی شرط اول ہے. کیا بات. واہ. ٹھیک ہے, کیونکہ علی کی محبت سے ہی نبی کی محبت حاصل ہوتی ہے اور نبی کی محبت سے خدا کی محبت حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس وقت یہ جو ٹرمینالوجیز ٹائٹل کا تصور دے رہی ہیں, تو اس وقت شیعان علی تھے یا شیعان عثمان تھے؟ سنی اس وقت ایسے سنگین حالات میں کہاں تھے, مجھے یہ بتائیں. صحیح ہے. واہ. اگر تو کسی تیسرے صحابی کی آغوش میں تھے تو اس کی نشاندہی کر دیں. اور اس وقت اس صحابی کا اپنا ٹائٹل کیا تھا جس کی تقلید میں یہ تھے؟ واہ. نہ تو یہ علی کی طرف تھے, نہ حضرت عثمان کی طرف تھے. تھے کہاں؟ یا تو تھے ہی نہیں. صحیح. جو اصل بات ہے, اگر تھے تو کس ٹائٹل میں تھے؟ صحیح. تو شاہ صاحب پہلے اپنی جنم پتری بیان کرو, کہاں سے آپ کی پیدائش ہوئی تاریخ کے تصور میں بطور مذہب. صحیح. ہم تو اس دین کو مانتے ہیں جو منزل من اللہ اور مبین من الرسول ہے. واہ 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 واہ. تاریخ کے اعتبار سے تو شاہ صاحب نے خود کہا ہے کہ ہم تاریخی روایات نہیں مانتے. صحیح ہے. حالانکہ قرآن کریم کے اندر تقریباً 2200 آیات ایسی ہیں جو تاریخ کا تصور دے رہی ہیں. بالکل. جھٹلا دیں اس کو. ٹھیک ہے. اور ہماری ساری شریعت تاریخ کے تسلسل میں ہے. صحیح. وہی کا سارا ٹائٹل تاریخ کے تسلسل میں ہے. تو تاریخ سے اس لیے بھاگتے ہیں یہ شاہ صاحب کہ شاہ صاحب کے ننہال کو تاریخ نے ننگا کر کے رکھ دیا ہے. صحیح ہے. ہم نے ویسے اوائڈ کیا ہے اپنی اس کتاب کے اندر جو ہم نے لکھی ہے نا جی, من سب علی فہو کافر, ہم نے شاہ صاحب کی تسلی کے لیے حدیث سے استفادہ کیا ہے اور صحیح الاسناد حدیثیں پیش کی ہیں. صحیح. کہ شاہ صاحب کے ماموں جان کیا کرتے تھے, باقی ننہال وہ کیا کرتے تھے اہل بیت کے ساتھ, اور سب و شتم کیسے ہوتا تھا. یہ ساری چیزیں پورا باب ہے الحمدللہ. یہ 600 صفحے کی کتاب ہے ماشاءاللہ. تو اللہ کے فضل سے شاہ صاحب کو چھاں میں بھی دھوپ لگ نظر آئے گی اور دھوپ میں بھی چھاں نظر آئے گی اور دن کو تارے نظر آئیں گے. بہرحال گزارش یہ ہے کہ جس ٹائٹل پر شاہ صاحب ناچ رہے ہیں اس کی تاریخ ہی کوئی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب تشیع ادھر بھی تشیع تھا, ادھر بھی تشیع تھا. گروہ کے تصور میں تھا یا حمایتیوں کے تصور میں تھا یا معتقدین کے تصور میں تھا یا محبین کے تصور میں تھا, تشیع تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ادھر بھی تشیع اور ادھر بھی تشیع, تسنن کوئی نہیں ہے کہیں بھی. صحیح ہے. اس کی کوئی ٹائٹل کے طور پر بطور شناخت تاریخی کوئی نہیں ہے. اب اگر یہ تشیع کے ٹائٹل کو تو یہ پسند نہیں کرتے, اگر یہ اس شیعت میں نہیں آئیں گے تو یہ ان کی تاریخی کوئی نہیں ہے, وجود ہی کوئی نہیں ہے. صحیح. پھر یہ زمانہ گزرا, مولا کائنات علیہ السلام خلیفہ برحق منتخب کر لیے گئے. پھر ان کے ماموں جان کھڑے ہو گئے شاہ صاحب کے. صحیح. ماموں جان نے جناب والا لوگوں کو اکسایا بغاوت پر, جس کی نشاندہی نبوت کی زبان نے بیان فرمائی تھی. اب شاہ صاحب سے پوچھو کوئی کہ آپ اپنے ماموں جان کی حمایت میں بڑے بولتے ہیں, نبوت پھر نعوذ باللہ من ذالک تمہارے مطابق غلط ہے؟ نبوت نے ٹائٹل دیا ہے قاتل باغی دائی النار, اور یہ تواتر سے ثابت ہے, ان کی حدیث کی کتابوں میں ثابت ہے. اہل سنت کے سارے ٹائٹل میں یہ چیزیں موجود ہیں. ہزاروں علماء نے اس پر گواہیاں دیں, تبصرے کیے.
ٹھیک ہے، لیکن آج تک یہ انہوں نے نبی کا دیا ہوا ٹائٹل کبھی نہیں مانا، نہ تو اپنے ننیال کو کبھی باغی کہا، نہ قاتل کہا، نہ داعی النار کہا۔ تو اس لیے میں برملا کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا نبوت پر بھی عدم اعتماد ہے، اور کبھی ان کا ایمان نہیں آیا نبوت پر، جھوٹ بولتے ہیں اس کے رسول کے ٹائٹل میں لوگوں کو لوٹنے کے لیے، اس کے علاوہ ان کی کوئی نفسیات نہیں ہے، نہ کوئی تاریخ ہے۔ چلے، مولا کائنات علیہ السلام براجمان ہو گئے خلافت پر، تو بنو امیہ کی پرانی کلیش تھی ہاشم اور بنی ہاشم سے، عبد الشمس سے لے کر، کہ دیکھیے نا جی، عبد الشمس ٹکرا گیا، امیۃ الاکبر ٹکرا گیا جناب ہاشم علیہ السلام سے، جی جی، اقتدار کا بھوکھا تھا۔ یہ تاریخ جانتے ہیں شاہ صاحب، یہ تجاہل عارفانہ ہے شاہ صاحب کا، جو حق بات نہیں بولتے ہیں۔ پھر وہ مر گیا نامراد، اس کے بعد اس کا بیٹا حرب آیا، وہ ٹکرا گیا حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے ساتھ، پھر نامراد، ٹھیک ہے، ناکامی رہی۔ پھر اس کا بیٹا آیا سخر بن حرب، جو شاہ صاحب کے نانا جی ہیں، جی جی، ان کو ابو سفیان بھی کہا جاتا ہے، وہ ٹکرا گئے رسول اللہ کی ذات کے ساتھ۔ 22 سال تک رسول اللہ کے قتل کے منصوبے، سرمایہ خرچ، جتنی بھی جنگیں ہوئیں شاہ صاحب کے نانا جی کی شرارتوں کے تصور میں ہوئی۔ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دیا، طاقت دی، تو لتاڑ دیا ہر شے کو، ٹھیک ہے، پھر سیدھے ہو گئے۔ پھر جناب پڑھاؤ جی کلمہ، اب یہ سر کلم ہے، یہ کلمہ ہے۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد جو ان کے کردار ہیں ان پر تو پھر میں نے کتاب لکھی ہے، اچھا، یہ باقاعدہ۔ صحیح صحیح، کلمہ پڑھنے سے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ معاف ہو گئے، جو کلمہ پڑھنے کے بعد کے ہیں وہ کدھر ہضم کریں گے یہ، ان پر تو پھر الحمدللہ ایک پوری ریسرچ آ رہی ہے، صحیح مصادر صرف اہل سنت کے۔ صحیح صحیح، اچھا، اب اس کے بعد شاہ صاحب کے ماموں جی آ گئے، وہ ٹکرا گئے شاہ صاحب کے، جن کو والد کہتے ہیں، حالانکہ ان کی اولاد نہیں ہے یہ شاہ صاحب، یہ شور شاٹ بات ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر اولاد ہوتی تو ان کو غیرت آتی ہے اپنے باپ کی، ٹھیک ہے نا، ان کو مائی ہند کی جناب والا آ جاتی ہے، عاقلۃ الاکباد کی غیرت آ جاتی ہے، کبھی حضرت خدیجہ کی غیرت نہیں آئی، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی غیرت نہیں آئی، حضرت فاطمہ بنت محمد کی غیرت نہیں آئی۔ ایک کیسا شاہ ہے! میں نے اسی لیے شرط رکھی تھی اپنی اس گفتگو کے اندر کہ آپ سے گفتگو تب کروں گا جب تو کہے گا، اگر سید کا ٹائٹل استعمال کرے گا تو تجھ پر شرط ہے کہ پہلے زہرا پاک کی توہین کرنے والوں کو کافر کہو۔ اس نے نہیں کہا، 8 مہینے تک مغز ماری کرتا رہا میں بھی، اور یہ بھی، یہ نہیں آیا۔ میری اس گفتگو اور مناظرے میں پہلی شرط یہی ہوگی، یہ شاہ صاحب ذہن میں رکھیں، واہ، یا تو سید کا ٹائٹل چھوڑ دے کہ تو سید نہیں ہے اور ہے بھی نہیں، یہ پکی بات ہے، ہم نے تصدیق کر لی ہے، صحیح، یا تو سید کا ٹائٹل چھوڑ دے، یا پھر غیرت کر اپنی ماں کی، اپنے باپ کی۔ اور وہ میں فطری طور پر نہیں کہہ رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں ایسا موجود ہے۔ اب میری تحقیق آ رہی ہے نا، من سب علی فہو کافر، ٹھیک ہے نا، بول دینا، مبہم سا لفظ ہی بول دے، جس نے میری ماں کو گالی دی وہ کافر ہے۔ چلو، نہ مامے کا نام لے، نہ ملویر کا نام لے، کسی کا نام نہ لے، جس نے میرے بابا کو گالی دی وہ کافر ہے۔ رسول جب کافر کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہیں گے کبھی بھی، رسول نے کہا ہے۔ میرے جو کتاب کے ٹائٹل کا سرنامہ ہے یہ رسول کی حدیث کا حصہ ہے، اچھا اچھا، صحیح، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح صحیح، جی ہاں۔ تو یہ کبھی نہیں کہ، کیونکہ ان کا رسالت پر نہ اعتقاد ہے نہ اعتماد ہے، یہ صرف پگڑی چگڑی وہ مسکینوں کی طرح مطلب لوٹ مار کرنے کے لیے، لوگوں کو پاگل کرنے کے لیے باندھتے، علاوہ ازیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک کتاب میں یہ بھی لکھ رہا ہوں کہ ملا اعظم کا رسالت پر عدم اعتماد، اچھا اچھا، جی ہاں، الحمدللہ، واہ، صحیح، اور اس میں سر فہرست ہمارے لوگ آئیں گے، صحیح، کہاں کہاں کس نے کس انداز میں کیسے عدم اعتماد کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے اور پیش منظر کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، نفسیات کیا ہیں، صحیح، اور نظریات کیا ہیں، اہداف کیا ہیں، جی ہاں، صحیح، یہ تو ان کو اللہ کی مہربانی سے پتہ چلے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت صفین کا معرکہ شروع ہوا، ادھر شاہ صاحب کے ماموں جی تھے، ادھر مولا کائنات تھے، ادھر شیعان معاویہ تھے،
اور ادھر شیعہ نے علی علی، سنی وہاں بھی نظر نہیں آیا صحیح، اپنے ٹائٹل میں، اپنے تشخص میں، مذہبی جو تشخص ہے نہ کو بریلوی نظر آیا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے شاہ صاحب ننہال کا عرس مناتے ہیں، حضرت عمار بن یاسر کا عرس نہیں مناتے. صحیح ہے. میں اس آپ کے اس چینل کے ذریعے سے کہوں گا یہ طوطے کبوتر کوے شبے جو بھی مطلب یہ کرتے ہیں کریں، بس اس عرس میں ماما جی کی وہ خوبیاں بھی بتائیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. کیونکہ عرس کی ہمیشہ تقویم علمی اور روحانی یہی ہے کہ صاحب عرس کے علمی اخلاقی روحانی قدروں کو بیان کی جائے، ان کی کرامات کو بیان کیا جائے اور اسلام کی خدمات کو بیان کیا جائے. تو جب اپنے یہ ماما جی کی خدمات کو پیش کریں گے تو ان کو شرم سے ڈوب مریں گے. صحیح. ٹھیک ہے، کہ پہلی خدمت یہی ہے کہ اللہ کے نظام الہی کے لیے کے خلاف تلوار لے کر کھڑا ہو گیا. صحیح. ٹھیک، پھر اہل بیت کی اہانت، یہ سارے کردار ہیں نا جی. پھر مسلمانوں کا قتل عام، یہ سارے یہ اس نصاب میں ہیں. میں نے ایک نصاب دیا ہے کہ شاہ صاحب کے ماموں نے اسلام کو دیا کیا ہے اور اسلام کا نقصان کیا کیا ہے. ایک ٹائٹل جو ہے اس پر آ رہا ہے میرا، ایک والیم. صحیح. ہاں، تو بہرحال شاہ صاحب کی تاریخ تو وہاں بھی نہیں ملی، صفین میں بھی. اور اگر اس دوران کسی یہ صحابی کی تقلید میں تھے، چھاں میں تھے یا ان کے زیر اثر تھے، وہ کون سا صحابی تھا اور ان کے نظریات کیا تھے اس تصور میں، اور یہ کہاں چھپے رہے، یہ حق تھے یا باطل تھے. جب یہ کسی بھی طرف نہیں تھے، نہ معاویہ کی طرف تھے نہ مولا کائنات کی طرف تھے، تو کہاں تھے؟ ان کا سراغ، ان کی جنم پتری، ان کی ڈیٹ آف برتھ وہاں بھی نہیں ملی. ادھر بھی شیعہ نے معاویہ تھے، ادھر شیعہ نے علی تھے. اب آئیے آگے، مولا حسن پاک علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، اس میں بھی کلائش ہوئی. ٹھیک ہے نا، وہاں بھی دو ہی طبقات تھے. تو دو ہی طبقات شروع سے چلے آئے ہیں. ٹھیک ہے، میں شاہ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کس مذہب کی پیروکاری کر رہے ہیں؟ صحیح ہے. واہ. پہلے اپنے مذہب کی جنم پتری بیان کرو. اگر بریلوی ہو تو 100 سال پہلے کے ہو، تو میں تو ایسے مذہب کو نہیں مانتا جس کا وجود ہی کئی 100 سال بعد آیا ہے. اور اگر آپ اہل سنت ہو تو کوئی تاریخ تو بتاؤ نا، لیکن وہ رجسٹرڈ تاریخ ہو. صحیح. ٹھیک ہے، یہ ڈرامہ بازیاں کرتے ہیں جی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. اس سے وہ اپنا استدلال کرتے ہیں، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں تھا اور میرے اصحاب تھے. یہ ڈرامہ کرتے ہیں. اصحاب اہل بیت کو گالیاں نکالا کرتے تھے، اہل بیت پر لعنت کیا کرتے تھے، رسول گالیاں نکالا کرتے تھے، لعنت کیا کرتے تھے. جو اوریجنل صحابی تھے نا، اوریجنل، وہ تمام شیعان علی تھے، جن کو مولویوں نے حجروں میں بنایا ہے وہ دوسری طرف تھے. صحیح. ٹھیک ہے، بہرحال تو پورے تاریخ ہسٹری کے اندر ان کا مذہبی تشخص کسی ڈیٹ آف برتھ کے ٹائٹل پر ہے ہی نہیں. تو شاہ صاحب پہلے خود کو پروف کریں، بیان کریں کہ آپ کس مذہب پر ہیں، اور اس کی سرٹیفیکیشن زبان رسالت سے چاہیے. صحیح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہماری حدیث کی کتاب میں موجود ہے، فرمایا یا علی ان محبی کا وشیعت کا، وہ حدیث ہے کہ آپ اور آپ کے شیعہ جنت میں جائیں گے. یہ ہماری کتابوں کے اندر ہیں. تو وہ سنی کے بارے میں بتا دیتے نا حضور، ایک طبقہ سنیت کا ایسا ہوگا جو صحیح ہے. تو مجھے حدیث چاہیے. صحیح. میں سرٹیفائڈ مذہب کو مذہب مانتا ہوں، جو سرٹیفائڈ نہیں ہے میں اس کو نہیں مانتا، خواہ کتنا بڑا بلند ہو. تو شاہ صاحب خود پہلے کلیئر کریں اور اپنی ہسٹری دیں اپنے مذہب کی، دینی تصور میں، دینی شرعی دلائل میں. پھر میں اپنا مذہب بتاؤں گا کہ میں کس پر ہوں. صحیح. ٹھیک ہے نا. ہاں. اچھا، اس میں جو انہوں نے واٹس ایپ نمبر کو ایک وہ بندہ جو رسپانس کر رہا ہے، اس پہ آپ کی کیا رسپانسبلٹی؟ اللہ کے بندے، میں نے پچھلے اس میں ویلاگ میں بتایا نہیں تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کس نے رابطہ کیا ہے کس نے نہیں کیا. یہ ساتھ صاحب اصل میں نا تھوک سے پراٹھے پکانے چاہتے ہیں، اب نہیں پکتے. صحیح ہے. بھینس لینی پڑتی ہے، پھر نمک دودھ کرانا پڑتا ہے، پھر چونی پڑتی ہے، پھر
جاگ لگانی پڑتی ہے، پھر رڑکنا پڑتا ہے، مشقت سے پھر مکھن آتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ کتنی غیر ذمہ داری ہے، بھی جس سے رابطہ کیا جا رہا ہے پہلے کنفرم ہونا چاہیے نا کہ بندہ کون ہے۔ ہاں، بندہ کون ہے؟ اور وہ اوپر کہتے ہیں کہ صداقت فریدی لکھا ہوا ہے، اور یہ اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ڈی پی پہ علم پاک کی تصویر ہے، اور آپ کے واٹس ایپ نمبر پہ آپ کی تصویر ہے۔ واہ 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 واہ، یہ جال سازی ہے نا شاہ صاحب کی؟ جی جی، کیونکہ جال سازی میں شاہ صاحب ماہر ہیں، جی جی، کیونکہ خود جعلی ہیں۔ اگر اصلی ہوتے تو ایک لمحہ کے لیے غیرت کر جاتے، اصلی نہیں ہے یہ۔ صحیح صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا مزید انہوں نے اس میں یہ پوچھا ہے کہ پہلے آپ لاہور بلا رہے تھے اور پراٹھے کھلانے اور ڈھول بجا کے لے جاؤں تو میں تو اب بھی تیار ہوں، اچھا اچھا، میری تو آفر بھی موجود ہے۔ اب چونکہ شاہ صاحب نہیں آ رہے ہاں، کسی بھی صورت میں، اور یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ میں پرچہ کرا دیتا ہوں، یہ تو سب جھوٹ ہے۔ یہ تو پرچہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اہانت پر، مولوی پر گورنمنٹ نے خود سے کیا ہے۔ اچھا اچھا، صحیح، میں اس میں نہ فریق نہ شریک، نہ میرا ایف آئی آر اس کے اندر کوئی معاملہ۔ آپ تو پانی لگا رہے تھے گھر میں تو گھر میں پانی لگا رہا تھا، مجھے ایڈیشنل آئی جی صاحب کا فون آیا کہ آپ ہمیں آپ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا جس وقت تو میں 2 دن پانی ہے میرا، تو جٹ دی مامی مری پیو تو پانی ضرور لگتا ہے۔ اس طرح ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کیوں ڈر لگا پیا ہے؟ بس بادشاہ جو ہے نا۔ اچھا، مجھے تو بڑی عجیب سے لگتی ہے کہ ہر وہ کلپ میں کہتے ہیں کہ میں جناب والا سیدہ کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، کبھی ماں باپ کی غیرت تو آئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ بالکل۔ تو ویسے ہی مطلب وہ شاہ صاحب اپنی موج کرتے ہیں نا۔ ہاں بالکل، آج کل سید بننا کون سا مشکل ہے؟ بالکل ایسے ٹھیک ہے نا جی؟ جہاں بھی منسوب کر دیں۔ یہاں ایک ہمارے پاکستان کے بڑے عالمی نامور شہرت یافتہ ہیں قاری صداقت علی، جی جی، وہ سید لکھتے ہیں اپنے آپ سے۔ اب ان کا ٹائٹل یہ ہے، میں سندھ میں گیا حیدرآباد میں، اور اس کے بعد ٹنڈو والا یار میں، جی جی، اور میر پور میرس میں، اس طرح کر کے مختلف شہر وہ میرے پروگرامز تھے۔ تو مجھے اس وقت قاری بھی کہا جاتا تھا۔ اچھا اچھا، الحمدللہ میں سبا عشرہ کا قاری بھی ہوں، اللہ نے مجھے حفظ قرآن کی نعمت بھی بخشی ہے، ماشاءاللہ، تقریباً 37-38 مصلے میں نے سنائے ہیں۔ تو میرے لیے ساری آسانیاں قرآن نے پیدا کی ہیں، اس کی برکت سے پیدا ہوئی ہیں، اس لیے الحمدللہ فقیر کے سامنا کوئی بھی نہیں کرتا، ماشاءاللہ، نہ کوئی کر سکے گا۔ یہ میرا کمال نہیں، اللہ کے قرآن کی حرمت کا کمال ہے، اس کی سچائی کی عظمت ہے، صحیح، کہ جو جھوٹ مولویوں نے ملائے تھے قرآن نے مجھے سارے بتا دیے۔ کس مذہب کی بنیاد کی کامن سینس کیا ہے، طرز استدلال میں ذہنی عیاشی کیا ہے، کہاں سے کس نے کیا ڈنڈی ماری، الحمدللہ مجھے قرآن نے بتا دیا ہے۔ صحیح، یہ تو کبھی پیڑ لگا تو الحمدللہ فقیر بولے گا۔ ٹھیک ہے، تو گزارش یہ ہے کہ اس حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے اپنا، ایک تو یہ تھانے کا تھا، ہاں تھانے والا، جی جی، مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جی جی، یہ تو پتہ تب چلا جب میں تو گھر آ گیا۔ ہاں، پھر وہ چونکہ ہماری وہ اس وقت میں مکئی کا موسم تھا، وہ اس کا ریٹ شیٹ ڈاؤن ہو گیا، وہ میرے مظاہرے جو میرے بھائی شاہی جو تھے وہ سارے پریشان تھے، میں پھر چلا گیا گاؤں میں۔ یہ تو بعد میں آیا، تو مجھے پھر جناب والا پولیس نے کہا کہ جناب ہم آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی میں موجود ہوں، بتاؤ۔ کہنے لگے وہ مولوی نہیں مل رہا، پتہ نہیں زمین کھا گئی آسمان کھا گیا۔ تو اس پر اگر ایف آئی آر ہوئی ہے تو اس کو گستاخی ابو طالب علیہ السلام کے مواخذے میں ہوئی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ صحیح صحیح، اچھا، پھر قبلہ یہ ہے شاہ صاحب، دیانتداری سے تو خالی ہیں نا بالکل۔ صحیح، یہ جو چاہتے ہیں بار بار مجھے کہتے ہیں کہ جریر بن عبد الحمید کی کوئی سرٹیفیکیشن شیعہ کریں۔ ہاں صحیح ہے، یہ کتنا پاگل جاہلانہ سوال ہے۔ بھی شیعہ کو کیا پڑی کہ وہ اس کی سرٹیفیکیشن کریں؟ ہاں، ٹھیک ہے، میں نے جریر بن عبد الحمید کے علاوہ کتنے راوی بیان کیے تھے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر؟ جی جی بالکل، وہ سارے یہ رافضی تھے۔ اب یہ کہو گے کہ اس کی سرٹیفیکیشن لے آئے۔ چلے میں اس پر ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں شاہ صاحب سے۔ صحیح، یہ جو مروان بن الحکم ملعون زبان نبوت ہے، رسول کی ذات نے اس کے باپ پر بھی لعنت کی اور اس پر بھی لعنت کی۔ اس پر امہات المومنین کی گواہیاں بھی موجود ہیں اور اصحاب رسول کی گواہیاں بھی موجود ہیں، جو ان کے ننھال میں خاص مقام رکھتا ہے۔ جی جی، اب اصول شرع کے مطابق وہ 3 مرتبہ کافر ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے،
ٹھیک ہے، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. 3 مرتبہ. صحیح. کہ اس نے حرمت صحابیت کو بھی پامال کیا، اور جمل کے اندر اس نے سیدنا طلحہ کو، سیدنا طلحہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے قتل کیا عثمان کا وہ بدلہ کہ وہ حضرت علی سے ہاں بالکل ہاتھ ملا کر آ گئے تھے. بالکل بالکل. اب صحابی کو گالی دینا تو کفر ہے، قتل کرنا کیسا ایمان ہے بھائی؟ واہ 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 کیا واہ. اگر میں اس گراف پر آ گیا نا جی، تو یہ لوگ ایک ایک نہیں، ایک ایک بندہ کئی ہزار مرتبہ کافر ہوا ہے. ہوئے 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 ہوئے. میرا دماغ پھر گیا نا جی. جی جی جی. تو پھر میں ان کے تکفیری تصورات پیش کروں گا. چونکہ ان کا ایمان ہی کوئی نہیں ہے رسالت پر، انہوں نے اس بات کو نہیں ماننا. صحیح صحیح. ہر ایک کو کہتے ہیں جناب والا فلاں جی ہو گیا جی، یہ گستاخی صحابہ ہو گیا. جی جی. صحابی کی کسی فروغ گزاشت پر بات کرنا اگر کفر ہے تو سارے محدثین کافر ہیں. صحیح ہے. انہوں نے لکھا کیوں ہے؟ پوری تصدیق کے ساتھ. صحیح ہے. ساری تاریخ کفر ہے، سیرت نگار سارے کافر ہیں، فقیہ سارے کافر ہیں. ہائے ہائے ہائے. جنہوں نے مسائل نکالے ہیں. صحیح ہے. نہیں سمجھے؟ صحیح صحیح. شاید سب کی مت ماری گئی ہے. صحیح صحیح. اچھا، اب ہوا یہ کہ وہ جو مروان بن الحکم ملعون زبان نبوت ہے. اچھا دیکھو، اتنا کہہ دو نا شاہ صاحب سے اس پر لعنت کر، کیونکہ رسول کی سنت ہے، یہ کبھی نہیں کریں گے. صحیح ہے. کیونکہ رسول پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں. صحیح صحیح. اگر ایمان ہے، دیکھو تو میں نے تو کفر پر کتاب لکھی نا، ان کی لعنت پر کتاب لکھی ہے. رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 150 احادیث دی ہیں اوپر، صحیح. آیات دی ہیں میں نے. قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ کی ذات کے صدقے جائیے. سبحان اللہ. قرآن تو یہاں تک کہہ گیا کہ حرم نبوت کے باسیوں کی بابت کوئی صرف کاشانہ رحمت میں ایک لمحہ کے لیے تاخیر کرے مرضی سے، وہ گیا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. وہ لعنتی ہو گیا، حالانکہ نیت بھی صاف ہے. قرآن تو اتنا حساس ہے اس معاملے میں. واہ. لیکن ان بے حصوں کے اندر نہ شرم ہے نہ حس ہے. صحیح ہے. اور جو بد نگاہی کیا کرتے تھے، قرآن نے کہا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَيُجَاوِرُونَكَ فِيهَا قَلِيلًا مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا. صحیح. جو صرف گندی نظر سے دیکھے مخدرات کاشانہ نبوت کو، گندی نظر سے دیکھے، بولے بھی نہیں، صحیح. گندی نظر سے یوں دیکھے، خدا کی نظر میں وہ واجب القتل ہے. اوئے ہوئے ہوئے. خدا کہتا ہے سنت اللہ، یہ میری سنت ہے. ان کا قرآن پر بھی اعتماد نہیں ہے، نہ یقین ہے، نہ انہوں نے کبھی قرآن پڑھا. صحیح. جھوٹے ہیں، مکار ہیں یہ لوگ. پگڑی باندھ کر آ جاتے ہیں اور بریلویت کا ٹائٹل جو ہے کیا ہے، وہاں وہی نازل ہوئی ہے. صحیح. واہ. مثلا مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام عقیدہ ہے، امام مذہب ہے، ایک مولانا ہے، بزرگ ہیں، عاشق رسول ہے، سبحان اللہ، ان کی تکریم ہے. بالکل. مجدد بھی انہوں نے اپنے خیال کی دنیا میں بنایا ہے ان کو. ایسے ہی ہے. جی جی. تو ہمیں اس پر اعتراض نہیں، ہم بھی کہتے ہیں یہ ایک علمی مرتبہ ہے. بالکل. اب منہاجیے جو ہیں وہ مجدد کہتے ہیں قادری صاحب کو. جی جی. اب یہ جو مولانا شفیع قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف 15 پاروں کے حافظ تھے. اچھا اچھا. لیکن جو ہی کربلا کی حرمت میں وہ اترے تو ان کی کتابوں پر ٹائٹل پر لکھا گیا مجدد مسلک اہل سنت. اوہ اچھا. جو 15 سے وہ بھی بھولے ہوئے تھے، لیکن ان کا تعلق جڑا اہل بیت سے. شام کربلا لکھی، آج بھی اس کے ٹائٹل پر یہ بات موجود ہے. کیا بات ہے. یہ کوئی ایسی بات ہے؟ ہاں جی. صحیح. اچھا، بہرحال ہمیں نہ کوئی اعتراض نہ کبھی پہلے کیا ہے، نہ ہم اب کرتے ہیں، نہ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علمی مرتبہ ٹھیک ہے اور پڑھنا ذوق ہے. یہ بھی تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے سٹیجوں پر، جو جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے اس کی اتنے بڑے ہی القابات ہوتے ہیں. صحیح ہے. یہ عادت ہے، ٹھیک ہے. اور ہمیں کوئی اس قابل تو نہیں آتا، کہنے دے جو کچھ کوئی کہتا ہے. صحیح صحیح. تاہم اب مروان بن الحکم ملعون زبان نبوت ہے، شاہ صاحب اس کی سنیت کی تصدیق لینا ہے. واہ 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 واہ. صحیح صحیح ہے. اس کے سنی ہونے، کیونکہ وہ صحیح بخاری کا راوی ہے. 21 روایات اس نے بیان کی ہیں اور وہ معمول بہا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. صحیح. جو کافر ہے اصول شرع کے مطابق
اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فکر کے مطابق، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا ہے نا جی، جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ کافر ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو حضرت علی صحابی نہیں تھے، صحیح، مگر انہوں نے کبھی نہیں مولا کائنات کو نہ صحابی مانا ہے نہ اہل بیت مانا ہے. مانتے ہوتے تو یہ مذہب نہ گھڑتے. ٹھیک ہے. اچھا، اب شاہ صاحب پر واجب ہے کہ وہ سنی عالم کو لے آئے جس وقت پر ان کو اعتماد ہو. مثلا وہاں مقتدر شخصیات ہیں، قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ، یا سید مظفر شاہ صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ، یا اور مقتدر علماء بیٹھے ہیں، یا سید شاہ حسین گردیزی صاحب بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا. یا ان کا میرا اور مشترکہ ایک دوست ہے ڈاکٹر مفتی اعجاز بشیر صاحب، جی جی، ان سے تصدیق کروا لیں کہ یہ مروان بن الحکم سنی ہے. ہاں ہاں ہاں، واہ واہ، تو میں بھی کسی شیعہ سے جناب والا سر تصدیق کروا دوں گا. کیا بات ہے، صحیح، ان کو شوق ہے نا، یہ شوق ہے نا، شیعہ سے کروائے. ہاں صحیح. اچھا، اب کہتے ہیں کہ وہ بندے لے آئیں. ہاں بھائی کو پیڑ لگانا ہے، بات کرنی ہے علم کی، میری اور آپ کی بات چل رہی ہے، ہاں، بندیاں کی یہ تھوک لگاتے ہیں صحیح. اور اب لگ رہے نہیں دیں گے الحمدللہ. اچھا، اس پہ میں کنکلوڈ کر دوں. وہ یہ کہتے ہیں اویس ربانی کا نام کیوں لیتے ہیں؟ میں ادھر بھی آتا ہوں، ایک لمحہ کے لیے، ایک لمحہ کے لیے. جی جی. شاہ صاحب کا اور میرا مناظرہ باضابطہ شروع ہو چکا ہے. اچھا اچھا اچھا، جس میں یہ مات کھا چکے ہیں صحیح صحیح، اپنی جہالت کی بنیاد پر. میرے کسی بھی معارضے کا جواب دیا ہے انہوں نے؟ بالکل بھی نہیں. میں نے کہا تھا کہ عقائد کی وضاحت نصوص کرتی ہیں. ہاں صحیح. اللہ تعالیٰ نے الوہیت کا عقیدہ دیا، 1400 آیات اللہ نے بطور دلیل نازل فرمائی اپنے الہ ہونے کی. اب من خلق السماوات والارض الہ مع اللہ، ایسے ہی. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا الہ مع اللہ امن یبدأ الخلق ثم، یہ اس طرح آیات. تو اللہ نے سمجھایا مولویوں، جب بھی کوئی عقیدہ دو نا تو دلیل دو. میں نے بھی خدا ہونے کی دلیل دی ہے، حالانکہ خدا کو ضرورت نہیں. اب رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، یا اور انبیاء کی، تو ان کی رسالتوں کی سچائی پر بھی دلائل آئے ہیں. صحیح. جتنے بھی مسائل بیان ہوئے ہیں قرآن کریم کے اندر، ہر ایک کی دلیل موجود ہے. اور سلام نیاز پیش کرتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حرمت کو کہ آپ نے بھی فرمایا اخذت بکتاب اللہ، میں اخذ مسائل میں پہلے کتاب اللہ کا مطالعہ کرتا ہوں، ثم فبسنت رسول اللہ. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. تو گزارش یہ ہے کہ جب یہ حقیقتیں دلائل ہیں تو پھر اپنے اس جعلی اور خانہ ساز عقیدے کی دلیل لے آئے نا قرآن سے. مجھ سے پوچھتے ہیں عقیدہ کیا ہے، میں نے یہ لکھا ہے، یہ میری انوار الثقلین جی جی، علی رد مطلع القمرین، ٹھیک ہے نا، جو ان کے لیے سہان روح بنی ہوئی ہے. اس میں لکھا ہے ثقلین اہل بیت نبوت اور شیخین کے مابین مفاضلہ معذب حقیقت فسانہ ہے. اچھا شاہ صاحب ڈرامہ باز تو بہت زیادہ ہے نا جی. کہتے جو حکم بیان کرو. ہاں جی ہاں جی، یہ بھی کہتے ہیں. میں نے ان سے ایک کلپ میں کہا تھا کہ میں تو بیان کروں گا جس وقت آیا، وضاحت دوں گا. ابھی تو میرا موقف چل رہا ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے یہ جھوٹ ہے اور ڈرامہ ہے. صحیح ہے. ابھی تک تو آپ کو ادھیڑ رہا ہوں، ابھی تک تو میں نے اپنا موقف دیا ہی نہیں ہے. صحیح. ابھی تک تو آپ نے جو قرآن کی تحریف کی ہے اس کی نشاندہی کر رہا ہوں، جعلی احادیث گڑی ہیں اس ٹائٹل پر، وہ اس کی نشاندہی کر رہا ہوں، سازشی مذہب تراشا ہے اس کی نشاندہی کر رہا ہوں. ابھی تک تو یہ چل رہا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو اتقا والی بحث ہے اس پر ہم ایک سال گفتگو کریں گے. شاہ صاحب اس پر آمادہ ہو جائیں، اللہ کے فضل سے ہم وہاں کراچی میں بیٹھ کر سال گفتگو کریں گے. کیا بات، آمادہ ہو جائیں. صحیح. نہیں کبھی آمادہ ہوں گے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب والا بندے لے آئیں. چلیں، کون سا بندہ؟ مجھے یہاں سے بندہ لانے کی ضرورت کوئی نہیں، وہاں آپ کے کراچی سے ہم 2-4 بندے پکڑ لیں گے جو آپ کہیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن میں بھی چاہوں گا کہ آپ مفتی اعظم پاکستان منیب الرحمن صاحب اور سید مظفر شاہ صاحب
ان دونوں بزرگوں کو ساتھ لے آئیں, کیا بات. یہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے نا جی, اور میں کوئی مسکین سا مولوی وہاں سے پکڑ لوں گا نگ پورے کرنے کے لیے, ضرورت تو کوئی نہیں نا, صحیح ہے, تو میں بھی لے آؤں گا جناب والا, اگر آپ چاہیں گے تو, ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے. صحیح, گفتگو تو میں نے کرنی ہے نا جی, جی جی, مجھے اس طرح کی کوئی کیا ضرورت ہے. اب شاہ صاحب کا اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنے پانی میں ہیں. ٹھیک, ابھی تو میں نے صرف 3 معارضے پیش کیے ہیں, ایک کا بھی جواب ان کے پاس نہیں ہے. تو میں نے کہا تھا کہ آپ کے عقیدے کی وضع جاہلانہ ہے, جھوٹی ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں نے ایک مطالبہ شروع سے کیا ہوا ہے اور پوری سنیت سے کیا, عربوں سے بھی میں نے بات کی ہے, جب شامیوں سے بات ہوتی ہے یا سعودین سے, یا مطلب ہے ادھر وہ مصری ہیں ادھر سے, جب بھی ان سے بات ہوتی ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ ایک حرف الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک, پورا سپارہ نہیں, پوری صورت نہیں, پوری رکوع نہیں, پوری آیت نہیں, ایک حرف بطور نص اس کنٹیسٹ میں اس کا نازل شدہ دکھا دو, ایک حرف صحیح, جو اس ٹائٹل پر نازل ہوا ہو, کیونکہ عقیدوں کا تصور جو ہے وہ نصوص دیتی ہیں, فصوص نہیں دیتی. صحیح ہے, مولویوں کی باتیں کون مانے بھائی, صحیح ہے, ہیں انہوں نے کیا جال سازی کی ہے کہ جناب والا جو جس آیت کے ٹائٹل پر, دیکھو اس سے بڑا زیادتی کیا ہے اہل بیت کو پس منظر میں رکھنے کی, کہ یہ ان کے پاس مال نہیں تھا. جب میں نے ان کا مال سامنے پیش کر دیا ہے تو شیخین کا مال 3%, 5% بھی نہیں اس کے بد مقابل جو شیخین سے پہلے دیا گیا ہے اور زیادہ دیا گیا ہے اور مشکل ترین حالات میں دیا گیا ہے, جی جی, تو اس میرے معارضے کا آج تک جواب نہیں دیا انہوں نے. اچھا, آج تک یہ جو قول ابن عبداللہ ابن عباس پیش کرتے اس کی سند ہی پیش نہیں کی. صحیح ہے, جی جی, صحیح. تو بھائی کوئی بات تو ایسی کرو جس کا تک طریق ہو علم کی دنیا کے اندر. تو ایک حرف بھی نہیں دے سکے, نہ یہ قیامت تک دے سکتے ہیں. صحیح. تو ہم اللہ کے فضل سے اب اس اسلوب پر آتے ہیں, ضرور آئیں گے اللہ کے فضل سے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو پہلے یہ باتیں شاہ صاحب طے کر لیں. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا جی. اچھا, ربانی کو کوئی اپنا صاحب سن گیا ہے, صحیح ہے, وہ کیوں نہیں آ سکتا بھائی, ایز اے ہوسٹ ہی آئے گا, ایز اے ہوسٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں شاہ صاحب, جو ضروری بات ہے کہ بلا شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جناب والا عوام فیصلہ کرے گی. تو جب عوام جو فیصلہ کرے گی پھر مناظرہ جو ہے, گفتگو جو ہے, یہ لائیو کیوں نہیں چلنے دیتے آپ؟ ہاں, ہم دیکھیں گے کیسے. صحیح ہے بھائی, میری گفتگو لائیو ہوگی, ٹی وی اسٹیشنوں کی ذمہ داری میری ہے, خرچہ میرا ہے. واہ, میں یہ سب کو تکلیف نہیں دوں گا. ٹی وی کے چینلز بھی آئیں گے, کیمریز بھی لگیں گے, اور لائیو بھی چلے گا. ٹھیک ہے, صحیح, کیونکہ فیصلہ جو عوام نے کرنا ہے, علماء نے تو کرنا ہی نہیں ہے. ہاں صحیح ہے, بالکل. علماء تو صرف آنکھاں تماشا دیکھیں گے شاہ صاحب کا اور میرا. ٹھیک ہے نا. تو یہ شاہ صاحب کی اس طرح کی حماقتیں ہیں, لوگوں کو پاگل بناتے ہیں. نہ انہوں نے علم پڑھا ہے, نہ سونگا ہے, نہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پگڑی بڑی باندھ لی ہے علم کی. تو اس ٹائٹل پر شاہ صاحب تو کیا, الحمدللہ تعالیٰ شرق سے غرب تک میرا اعلان ہے, کوئی بندہ ایک حرف نہیں پیش کر سکتا. پھر شاہ صاحب کی چلاکی, یہ مجھے سمجھاتے ہیں بھی اس کو نہیں پتا. ہم نے یہ چیزیں بچپن پڑھی ہوئی ہیں, استعمال کی ہوئی ہیں. وہ ایک دیسی جی مثال ہے, میں جڑے سکول تسی پڑھ دے ہو, اسی وہ ہیڈ ماسٹر رہے ہیں. صحیح, بلکہ آپ مدرس بھی رہے ہیں. صحیح. او بھائی بات سنو, وہ جو کہتے ہیں جی ادلہ کا تعین کریں. بالکل. او بھائی, قرآن سے بڑی کون سی دلیل ہے؟ دلیل کا پہلا عنوان ہی ادلہ شریعہ کا قرآن ہے. ہم پہلے قرآن سے چلیں گے, جب قرآن ختم ہو جائے گا پھر آگے چلیں گے. ادلہ کا تعین کریں. کیا شاہ صاحب, نہ آپ کو ادلہ کا پتہ, نہ تعین کا پتہ, اور نہ ہی آپ کو جناب والا اس کی مؤثرات کا پتہ, نہ ہی دلیل کی تقویم علمی کا پتہ, نہ ہی اس کی تدریج کا پتہ. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس لیے شاہ صاحب ہم بالکل حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ. ہاں, میرے بڑے بھائی جو ہیں اس وقت وہ کئی مصروف ہیں, تھوڑے سے باہر گئے ہوئے ہیں, تو وہ انشاءاللہ 10-15 دن کے اندر کراچی آ جائیں گے. میں شاہ صاحب کو اپنے گھر بلواؤں گا. واہ, صحیح. چلے, چینلز بھی اپنے گھر بلواؤں گا, اور اگر یہ چاہیں تو سیکورٹی کے لیے آس پاس سیکورٹی کا بہترین انتظام, یہ پولیس کا کہیں گے, رینجر کا کہیں گے, وہ بھی کر دوں گا. ہاں صحیح ہے. شاہ صاحب کھلی فضا میں بولیں, جتنا دل چاہے, یہ سارے انتظامات میرے ہوں گے. شاہ صاحب نے صرف تشریف لانا ہے ان 2 بزرگوں کو ساتھ لے کر.
تیسرا بندہ کوئی ضرورت نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا، تیسرا کوئی بندہ نہ آئے، بے شک کوئی ضرورت نہیں، کیا ضرورت ہے؟ ہم کھانا بھی الحمدللہ اپنی بساط کے مطابق پرتکلف دیں گے، صحیح، ٹھیک ہے، سیوا بھی کریں گے، واہ، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ پنجابی کلچر کے مطابق پسند کریں گے تو میں 2-3 ڈھول یہاں سے لے کر آؤں گا کیا اور توتی نگارے بھی لے آؤں گا، صحیح ہے، اگر پسند کریں گے، جو ہمارا کلچر ہے۔ جی جی بالکل، تو ہم تو اپنے مہمانوں کو اس طرح ڈھول ڈھمکے سے لے آتے ہیں۔ تو شاہ صاحب آپ تیار رہیں، ہم بھی الحمدللہ تعالیٰ شروع سے ہی تیار ہیں، صحیح صحیح، ٹھیک ہے نا۔ آپ بھاگتے رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں اللہ کے فضل و احسان سے اور بھرپور طریقے سے آ رہے ہیں، انشاءاللہ ہاں، انشاءاللہ، صحیح، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ یہ 2 بزرگ لے آئیں، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کسی مذہب سے متعلق ہیں، کسی مسلک سے آپ کا کوئی تعلق ہے، آپ نمائندہ ہو، مجھ سے جو نمائندگی مانگتے ہو خود بھی دیں، تو پھر پہلے خود اپنی نمائندگی کا اظہار کریں نا۔ یہ لکھ دیں دونوں بزرگ، مفتی صاحب بھی لکھ دیں، شاہ صاحب بھی لکھ دیں، مظفر شاہ صاحب، کہ یہ ہمارے مذہب بریلوی کا باضابطہ نمائندہ ہے، اس کی جیت ہماری جیت، اس کی ہار ہماری ہار، واہ، صحیح، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پھر میں بھی جناب والا کوئی وہاں سے ان کے چھایا نشان جو ہوا پکڑ لوں گا، کوئی بیچارہ کو مسکین بھی، آپ بھی لکھ کے دو گا جناب والا، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم بھی الحمدللہ تعالیٰ حاضر ہیں، اور شاہ صاحب سے یہ جو موقف کیا دیں، موقف تو موجود ہے بھی، آپ کا یہ جعلی عقیدہ ہے، ہاں صحیح ہے، بالکل، بلکہ میں نے ایک ایپیسوڈ میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ سازشی بھی ہے۔ ابھی تو آپ اپنی جعل سازی کے ثبوت میں کچھ دلائل دیں گے تو پتہ چلے گا نا، ابھی صرف ہم قرآن پر بات کریں گے، ٹھیک ہے، اور میری کوئی لمبی چوڑی ایسی بات نہیں ہے، صرف ایک حرف ایسا دکھا دیں شاہ صاحب، الحمدللہ کی الف سے لے کر والناس کے سین تک، جس میں خدائے ذوالجلال کی مشیت نے اس عمل کو بطور عقیدہ بیان کیا ہو، 2 حقیقتوں کو سامنے رکھا ہو، ثقلین اور شیخین کو رکھ کر پھر یہ فیصلہ فرمایا ہو کہ شیخین مفضول ہیں اور شیخین افضل ہیں اور ثقلین جو ہیں وہ مفضول ہیں، ایک حرف دے دیں، آپ کی علمی بصیرت کا پتہ ہی چل جائے گا، ایک حرف، زیادہ بھی کوئی میں نہیں مانگ رہا، ایک حرف صحیح، کہیں سے قرآن کی کسی دلالت سے دکھا دیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہے، صحیح، اور پھر میرا یہ مطالبہ تھا کہ قرآن رسول اللہ پر نازل ہوا ہے، ہاں کسی اب زبان رسالت کو حکم دیا گیا لتبین للناس ما نزل الیہم، صحیح، جو کچھ بھی نازل ہوا اس کو کھولو، اللہ کے رسول نے کھولا، کسی آیت کے کنٹیسٹ میں رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے پورے تسلسل میں ایک لمحہ کے لیے کوئی ایک حرف بیان کیا ہو، نبوت کا حرف دے دیں۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ادلہ کیا ہیں، میں بتاتا ہوں کہ ادلہ کیا ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول آ گیا، صحیح، آ گیا جی وَأُولِي الْأَمْرِ آ گیا، خلفائے راشدین المہدیین آ گئے، وہ پہلے ہے نا مطمئن، ان میں سے بھی کسی آیت کے کنٹیسٹ میں، کیونکہ ہماری گفتگو صرف قرآن پر ہے، حدیثوں پر بعد میں آئیں گے، کیونکہ اس میں صحت اور سقم کا ایک موجود ہے نا، جی جی، تصور موجود ہے، وہ صحیح بھی ہوتی ہیں، سقیم بھی ہوتی ہیں، سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، روایت درایت کے اصولوں کے نظر میں وغیرہ۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب کسی بھی صحابی رسول علیہم الرضوان کا کسی آیت کے کنٹیسٹ میں یہ نمونہ دے دیں کہ اس آیت سے انہوں نے ثقلین اور شیخین کے مابین نصاً مفاضلہ کیا ہے، یہ تیسری صورت آ گئی نا جی، ادلہ شریعہ پر بول رہا ہوں، جی جی، اچھا آگے آ جاؤ، تیسری شریعت وہ جو قیاس وغیرہ ہے، تو قیاس تو ویسے ہی ظنی الاصل ہے، جی جی، ٹھیک ہے نا، جب یہاں تک شاہ صاحب پہنچے گے نا جی تو پھر آگے بڑھے، پہلے قرآن، کیونکہ نازل یہ ہوا ہے، ہاں صحیح ہے، اور کوئی چیز نازل نہیں ہوئی، صحیح صحیح، ٹھیک ہے نا، یہ میری 3 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ سید کلوانا چاہتے ہیں تو پھر ان گماشتوں کی تکفیر کریں جنہوں نے مولا کائنات علیہ السلام کی اہانت کی، کیونکہ رسول اللہ نے تکفیر کی ہے، صحیح، اگر ان کا اللہ پر اور یقین ہے رسول پر، صحیح صحیح، پہلی صورت۔ اگر یہ نہیں تو پھر کم از کم اپنے وجود سے سادات سید ہونے کا ٹائٹل ہٹا دیں، پہلی میری شرط یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہم سے وہ ادلہ مانگتے ہیں، ہم بھی عبداللہ تعالیٰ قرآن سب سے پہلی دلیل ہے، اس سے شروع کریں گے، سال لگ گیا 2 3 4 5 ہم بیٹھیں گے ٹھیک ہے، اللہ کے فضل سے۔ شاہ صاحب پابند ہوں گے، جتنی دیر میں بیٹھوں گا شاہ صاحب بھی بیٹھیں گے، صحیح، ٹھیک ہے۔
کہ ہم نے گفتگو کرنی ہے. تو باقی چیزیں الحمدللہ انتظام انسلام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم کریں گے. اشرا صاحب کو کوئی ضرورت نہیں. اگر کہیں گے تو جہاں یہ رہتے ہوں میری یہاں پروٹوکول گاڑیاں جائیں گی, ان کو یہاں وہاں سے لے آئیں گی. صحیح. ٹھیک ہے نا, ان کو یہ بھی میں تکلیف نہیں دیتا. ان کو تکریم کے ساتھ لے آئیں گی اور وہاں آ کر ان کو بٹھائیں گی سکرین پر. اب بات جو ہے نا یہ لکی چھپی ادھر ادھر نہیں چلے, گفتگو کھلے عام ہو. واہ صحیح. تو باقی شرط شرائط جب ہم آمنا سامنا بیٹھیں گے تو جو علماء کے ہاں مسلم چیز اس کے مطابق ہم شرائط طے کریں گے نا جی. صحیح. ہاں پہلے یہ تو پوری کریں نا. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ.